بے نیازی سے تو حاصل نہیں ہوتا بت بھی، شیخ کے ناز اٹھانے سے خدا ملتا ہے۔ کوئی بھی فن اس کے فندان کی رائے میں فنا کر کے سیکھا جاتا ہے، اس فندان کی رائے میں فنا کیے بغیر کوئی بھی فن نہیں آتا۔ کوئی معلم سے زیادہ اپنے کو سمجھدار سمجھے اس کا مرض تو لا علاج ہے، اپنے پیر سے زیادہ اپنے کو سمجھدار سمجھ رہا ہے، اپنے معلم سے زیادہ اپنے کو سمجھدار سمجھ رہا ہے۔ استاد کہے بچے سے بیٹا پڑھو الف، وہ کہتا ہے کیوں الف ہے کیوں پڑھوں اس کو، اور اس کو کہتا ہے با، یہ با ہے تو کہتا ہے کیوں با ہے، اس کے نیچے کیوں ایک نقطہ ہے۔ چنو چرا شروع کر دیا اس نے، مقلد بنا نہیں تو محقق کیسے بنے گا؟ ابتدا میں مقلد ہی بننا پڑے گا، کہے گا بھائی بلا چنو چرا تو پڑھ ورنہ تجھے چراگاہ میں ڈال دوں گا، بلا چنو چرا پڑھنا پڑے گا، مقلد بننا پڑے گا، پھر محقق بن سکے گا، ورنہ تو کچھ بھی حاصل نہیں، کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا۔ جب تو الف با تا سا سب میں تقلید کر کے آگے تو علم پڑھے گا، پھر اس کے بعد سمجھے گا، عمل کرے گا، اللہ والا بن جائے گا، ولی اللہ بن جائے گا، تحقیق تجھے ہوگی، پھر تیرے سارے اشکالات رفع ہو جائیں گے۔ ابھی خاموشی سے تقلید کر لے، تحقیق کی شان پھر پیدا ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا کسی محقق کی لیکن تقلید کرنا تو ابھی چونو چارا کرے، الف کیوں استاد یہ ایسا کیوں ہے، یہ با ایسا کیوں ہے، یہ اس کو یا کیوں نہیں پڑھتے، کہے گا بیٹا پڑھ لے ورنہ جھاپڑ ماروں گا، تو چلتا کروں گا گم کروں گا، کہیں تیری شکل گم کروں گا۔ تو یہی حال ہے کہ خاموشی سے چلتا بنے، اپنی رائے پہ مت چلے، اپنے کو معلم سے زیادہ سمجھدار سمجھے گا تو لا علاج مر جائے، کہیں جناب بھنگی بنا ہوا ہوگا، کہیں جناب کچھ بھی ایسے دھندے میں لگ جائے گا، کوئی پتہ ہی نہیں، علم سے محروم رہے گا۔ اب تک مجذوب جو محروم پذیرائی، کیا جنوں میں ابھی آمیزش دانائی ہے؟ اب تک عقل پرستی میں مبتلا ہے، خدا پرست بن جائے۔ یہ نہیں ہے کہ عقل کوئی بری چیز ہے، عقل بہت ہی مبارک نعمت ہے، بشرط ہے کہ وہ عقل تابع شریعت، پھر اس کی برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، پھر وہ عقل کامل ہو جاتی، اور وہ عقل جو خالق عقل کو ناراض کرے وہ عقل بدعقلی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اہل جہنم کیا کہیں گے اگر ہم سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو ہم جہنمی نہ ہوتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا تم سنو مقلد بنو یا سمجھو محقق بنو، ایسا نہ ہو کہیں جہنمی بن جاؤ۔ کامل اور محقق شخص وہ ہے جو جامع ہو علم اور ادب کا، دونوں کی رعایت رکھتا ہو، علم بھی ہو اس میں اور ادب بھی ہو، یعنی تواضع بھی ہو۔ علم ہے لیکن تکبر ہے تو اس کے پاس علم نافع نہیں ہوگا، علم غیر نافع ہوگا۔ تو کامل اور محقق شخص وہ ہے جو جامع ہو علم اور ادب کا، دونوں کی رعایت رکھتا ہو۔ حضرت حکیم الامت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ادب اللہ تعالیٰ کے فضل کا ایک تاج ہے، اسے سر پر پہن لو اور جہاں چاہے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔